الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ ذوالحجۃ الحرام کا ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ یہ عمل کر لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ پاک آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے مقبول دن اور راتیں بہت سی ہیں، اور ان میں جو پہلی 10 راتیں ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں اس قدر وارد آیا ہے کہ اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر کہا گیا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کی جیسے کہ بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان میں کوئی بھی واپس نہ آئے، یعنی جان و مال اپنا قربان کر دے۔ ان 10 دنوں میں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد؟ فرمایا، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد، یعنی جہاد کی بہت فضیلت ہے، لیکن جو عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہا کرو۔ ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان میں کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ 10 دن ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں گے، کیا پتہ پھر سے یہ موقع ملے نہ ملے۔ تو سال بھر کے 10 عظیم ترین دن، ان کا ایک ایک منٹ ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ انشاءاللہ اپنا شیڈیول لکھ لیں تاکہ روٹین سے سب کام کر سکے۔ لکھنے سے عمل پختہ ہو جاتا ہے۔ تو کرنے کے کام آپ نے روزہ رکھنا ہے، جو پہلے 10 دن ہیں ان کی میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ ان 10 دنوں میں آپ نے صدقہ کثرت کے ساتھ دینا ہے۔ کوشش کریں جو پسماندہ لوگ ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، جن کو آپ مال دیں گے تو ان کا کچھ اچھا بن سکے گا، تو ان کو دیں۔ پھر تحلیل کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں، چلتے پھرتے خاص کر کے سجدوں میں دعا کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پڑھیں، اور صبح سے رات تک کی جو روٹین ہے وہ آپ نے رکھنی ہے کہ رات کو نیت کر کے سوئیں۔ مضبوط نیت عمل کروائے گی، طاقت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اپنے دن کا آغاز تہجد سے کریں، روزہ رکھیں، فجر کے بعد تلاوت کریں، تمام نمازیں اول وقت میں ادا کریں، اشراق کے 4 نوافل پڑھیں۔ دن کا آغاز صدقے سے کرنا ہے، جتنی وسعت ہو روزانہ صدقہ کریں۔ دنیاوی کاموں میں زبان مسلسل اللہ کے ذکر میں تر رہے، اللہ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کرنا۔ اس کے علاوہ کثرت سے تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان 10 دنوں میں روزانہ کھانا کھلائیں، کسی ایک مسکین کو 1 روٹی سالن ضرور دیں، بہترین عمل ہے۔ جنتی جتنی وسعت ہو اتنے گھروں کو کھانا بانٹیں۔ اول وقت میں تمام نمازیں ادا کریں، رات کو 2 نفل ایکسٹرا ضرور پڑھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کے حصے کی تفسیر سنیں اور اپنے عمل بدلیں۔ چلتے پھرتے ڈھیروں دعائیں مانگیں، صدقہ خواہ مسکراہٹ سے ہو یا کسی کی مدد کرنے سے ہو۔
اپنی اخلاقی تربیت کرنے کی کوشش کریں، آواز میں نرمی لائیں، حسد سے بچیں، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اتنی شدید گرمی ہے تو دوسروں کو پانی پلائیں، پرندوں کے لیے روزانہ پانی بدلی کریں، اللہ کو راضی کر لیں، کمر کس لیں، دعائیں قبول کروا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو آپ لوگ اگر جتنی آپ کی قربانی کی استطاعت ہے تو ضرور قربانی کریں۔ اگر آپ لوگ اجتماعی کہیں پر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اجتماعی قربانی میں بھی ضرور حصہ ڈالیں، ضرور شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشوں کو پورا کرے۔ یہ مہینہ بہت فضیلتوں والا ہے، اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بہت خاص ہے، اگر آپ اس کو کریں گے اللہ پاک آپ کے اس عمل کے بدلے میں آپ کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے گا، آپ کا اجر قبول کرے گا، آپ کی تسبیح و تحلیل کو قبول کرے گا۔ اگر آپ رزق کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے گا، آپ کو غیب سے رزق کی دولت عطا فرمائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بہت آسان سا عمل ہے اور اس عمل کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ کو پکارنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کا پہلا اتوار ہے، تو آپ نے آج کے دن ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ میں نے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا ہے، آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے ان کلام کو 666 مرتبہ 666 ٹائم آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی، یہ آپ نے اس کو 666 مرتبہ لگاتار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے، آپ ادھر عمل کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے سر سے آسمان تک رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے رزق کو آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے رزق ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں۔ بس آپ یہ عمل کریں، اور اس عمل کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے، آپ اس عمل کی اجازت ضرور لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی آپ کو اجازت دی جائے گی، اور آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں جو حج پہ جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ آپ لوگ بس اپنا نام کمنٹ باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔